بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قاضی، جج، حاکم، کوئی فیصلہ کرنے والا دو آدمیوں کے مابین غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ غصے کی حالت میں آدمی کی عقل نارمل طور پر کام نہیں کرتی۔ بعضوں کا غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ ان کا حافظہ بالکل ہی جاتا رہتا ہے اور بالکل ہی وہ یادداشت کھو بیٹھتے ہیں، اور بعضوں کی عقل میں یادداشت میں کمی آ جاتی ہے۔ غصے کی حالت میں بندہ کسی بات پر پورے طور پر غور و فکر کر کے درست نتیجے پہ آسانی سے نہیں پہنچ سکتا، جبکہ فیصلہ کرنے والے کے لیے تو ضروری ہے کہ جان بین کے حوال اور جان بین کے معاملے پر پوری طرح غور کر کے پھر صحیح نتیجے پر پہنچ کر صحیح فیصلہ کرے۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلہ کرنے والا قاضی، جج غصے کی حالت میں دو آدمیوں کے مابین فیصلہ مت کرے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا کہ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو مار رہے تھے، مار پیٹ کر رہے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دور سے آواز دے کر فرمایا، اعلم یا ابا مسعود، کہ اے ابو مسعود خبردار۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ میں چونکہ غصے کی حالت میں تھا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو پہچان نہیں سکا۔ اب وہ اپنے غلام کو مارتے رہے۔ نبی کریم علیہ السلام جب قریب آئے اور آپ نے پھر یہی فرمایا کہ اے ابو مسعود خبردار۔ ابو مسعود کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تھی، تو میں نے اپنے ہاتھ سے کوڑا نیچے گرا دیا، جس کوڑے سے مار رہے تھے وہ کوڑا نیچے پھینک دیا۔ نبی کریم علیہ السلام پھر فرمایا کہ اے ابو مسعود خبردار، اے ابو مسعود خبردار۔ فرمایا کہ جتنی تم اپنے اس غلام پر قدرت رکھتے ہو، اللہ تعالی اس سے بڑھ کر تم پر قدرت رکھتا ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے اس غلام کو اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ فرمایا اگر تم اسے آزاد نہ کرتے تو تمہیں جہنم کی آگ چھوتی۔ اس روایت کی روشنی میں بھی پتہ چلا کہ غصے کی حالت میں بندہ بعض اوقات اپنے خاص جاننے والے کی آواز کو بھی نہیں پہچان سکتا۔ جیسے ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں غصے میں تھا، اس وجہ سے میں نبی کریم علیہ السلام کی آواز سے پہچان نہیں سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب قریب آئے ہیں آپ تو پھر انہوں نے آپ کو پہچانا۔ اور پھر اس میں نبی کریم علیہ السلام نے جو تعلیم دی کہ غصے کی حالت میں اگر تم اپنے ماتحت کو اور کمزور کو اور مغلوب کو اگر تم مار رہے ہو تو پھر یہ بھی ذہن میں رکھ لو کہ جتنی تمہیں اس پر قدرت ہے تو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ قدرت ہے۔ کتنے ایسے اساتذہ ہیں، ٹیچر ہیں، وہ انتہائی بری طرح طلباء کو، شاگردوں کو مارتے ہیں۔ ایسے کئی سیٹ ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، اور وہ اپنے مزدوروں کو
مارتے ہیں، اس طرح دیگر عہدیدار اور صاحب اقتدار لوگ اپنے ماتحتوں کو مارتے ہیں۔ تو بعض اوقات غصے کی حالت میں مارتے مارتے بیچارے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، موت واقع ہو جاتی ہے، کیونکہ بعض کا غصہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ اور مسند احمد کی روایت کے اندر ہے 4 طرح کے لوگ ہیں۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جس کو غصہ جلدی آتا ہے اور چلا بھی جلدی جاتا ہے۔ دوسرا جس کو غصہ دیر سے آتا ہے اور غصہ جاتا بھی دیر سے ہے۔ فرمایا اس کی ایک خصلت دوسری خصلت کے برابر ہو گئی، جلدی آیا غصہ لیکن جلدی چلا گیا، دیر سے آیا تو دیر سے چلا گیا، تو دونوں جانبیں برابر ہو گئی۔ فرمایا بہترین وہ شخص ہے جس کو غصہ دیر سے آئے اور جلدی چلا جائے، اور بدترین وہ ہے کہ جس کو غصہ جلدی آئے اور جائے دیر سے۔ تو بعضوں کو غصہ وہ جلدی آتا ہے، جاتا دیر سے ہے، اور غصہ شدید ہوتا ہے اور وہ پھر اپنے اوپر قابو نہیں پاتے۔ مسند احمد مصنف ابن شیبہ کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ ابن آدم کے دل پر ایک انگارہ ہے، آگ کا انگارہ ہے۔ پھر تم نہیں دیکھتے کہ جب آدمی کو غصہ آتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں اور گردن کی رگیں پھول جاتی ہیں۔ فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو زمین پر لیٹ جائے۔ تو غصہ یہ آگ کا انگارہ ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، رگیں پھول جاتی ہیں۔ کیا مطلب کہ خون کھولتا ہے نا، جیسا آگ پر آپ کو چیز رکھیں، انگارے پر آپ کو چیز رکھیں، وہ ابلے گی نا، کھولے گی۔ تو اب یہ جو رگیں پھول رہی ہیں، آنکھیں سرخ ہوگی، اس کا مطلب ہے کہ خون میں تیزی آ گئی ہے نا، جوش بڑھ گیا۔ تو اور وہ لوگ جن کا بی پی ویسے ہی ہائی رہتا ہے، اگر ان کو غصہ آ جائے نا تو پھر ان کے لیے قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے، وہ تو چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ اور عام آدمی جو ان کو بڑا معزز سمجھتا ہے، جب وہ غصے کے حالت میں انہیں دیکھ لے تو اس کے دل سے ان کا وقار جاتا رہتا ہے۔ لڑائیاں، جھگڑے، قتل اور گھروں میں طلاقیں، خاندان میں جھگڑے اور پورے پورے خاندانوں کا اجڑنا، یہ غصے کی حالت میں بولے ہوئے کلمات سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے غصہ، اس پہ کنٹرول کرنا، اس پہ قابو پانا یہ بہت ضروری ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے اسی وجہ سے اس کی بہت ترغیب دی۔